السلام علیکم۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شروع کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ تو ہم نے آج سٹارٹ کرنا ہے سیل ایجوینشن کی بک کو۔ سیل ایجوینشن ہماری جو ہے وہ کلینزنگ کی پروڈکٹ ہے، اور کیا کمال کی پروڈکٹ ہے، کیا بتاؤں میں آپ کو اس کے بارے میں۔ اس قدر زبردست قسم کی پروڈکٹ ہے جو آپ کو بچاتی ہے دل کے مسائل سے، فالج سے، ڈپریشن سے، نالیوں کے بند ہونے سے، اور یہ جو لکوہ ہو جاتا ہے اس سے، اور تقریباً جو ہر طرح کی ایمرجنسی ڈیزیزز ہے نا اس سے یہ بچاتی ہے۔ اور بیوٹی کے حوالے سے اس قدر کمال کی پروڈکٹ ہے یہ، یعنی آپ اس کو اگر ایک ڈبی استعمال کرتے ہیں نا، ایک ڈبی میں 150 کیپسول ہوتا ہے، تو یہ ایک ڈبی استعمال کرنے کے بعد اگر آپ کی ایج ہے 40 سال تو آپ کی سکن 20 سال کی لڑکی جیسی ہو جائے گی، آپ کی آنکھیں صاف ہو جائیں گی، آپ کے بال اگر جھڑ رہے ہیں تو نئے بال آپ کے نکل آئیں گے، چمکیلے چمکدار بال، کلر آپ کا بالکل فیئر ہو جائے گا، کہیں بھی آپ کی باڈی پہ کوئی اسپاٹ نہیں رہے گا، کوئی گندگی نہیں رہے گی، سکن آپ کی بالکل وائٹ اور پتلی ہو جائے گی، سکن بالکل صاف ہو جائے گی۔ یہ اس قدر کمال کی پروڈکٹ ہے، آپ کو دل کے مسائل، دماغ کے مسائل، اور جہاں پہ بلڈ سرکولیشن نہیں ہوتی باڈی میں اس کو یہ ٹھیک کرتی ہے، بلڈ سرکولیشن کو پراپر کرتی ہے پوری باڈی میں۔ بلڈ سرکولیشن کا پرابلم کبھی بھی نہیں آتا اس کے استعمال کرنے سے۔ اس کا بیسیکلی نام ہی ٹائنز سیل ریجوینیشن کیپسول۔ سیل کا مطلب آپ کو پتہ ہے خلیہ، اور ریجوینیشن ہوتا ہے کسی چیز کو ریجنریٹ کرنا، یعنی وہ کیپسول جو آپ کے سیل کو جوان رکھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ اگر 60 سال تک فٹ رہنا چاہتے ہیں، آپ زیادہ دیر تک ینگ رہنا چاہتے ہیں، جوان رہنا چاہتے ہیں، خوبصورت رہنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کیپسول کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کمال کی پروڈکٹ، کیا بات ہے! یعنی گندگی آپ کی باڈی میں رہ نہیں سکتی، کولیسٹرول، چکنائی، خون کی گندگی، اس طرح کے کوئی بھی مسائل ہیں وہ سب صاف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں باڈی سے۔ تو اس کے چلتے ہیں جی پہلے پیج پہ کہہ رہا ہے جی کارڈیو ویسکولر اینڈ سیریبرو ویسکولر ڈیزیزز، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ اس کے بعد انگریڈینٹس آف ٹائنز سیل ریجوینیشن کیپسول، اس کے انگریڈینٹ کیا ہے وہ سیکھیں گے۔ اس کے بعد ایفیکیسی آف ٹائنز سیل ریجوینیشن کیپسول، اس کے بعد اینٹی آکسیڈیشن ایکسپیریمنٹس suitable for the following groups: dosage of time cell rejuvenation capsule, cases around us، ہمارے ارد گرد جو اس کے ریلیٹڈ کیسز ہیں اس کی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے کارڈیو ویسکولر اینڈ سیریبرو ویسکولر پیتھولوجیکل چینج۔ اب اس میں اس سلائیڈ میں ایک آرٹری دکھائی جا رہی ہے، وال دکھائی جا رہی ہے، نالی دکھائی جا رہی ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں گندگی جم گئی ہوئی ہے، چکنائی جم گئی ہوئی ہے، اس میں راستہ مطلب خون کے گزرنے کا راستہ نہیں ہے، بہت حد تک اس میں گندگی جم گئی ہوئی ہے۔ تو جب اس میں خون کا بہاؤ تیز ہوگا تو یہ نالی پھٹنے کا خطرہ ہے، فالج ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے آپ کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے، سانس کے مسائل، پھیپھڑے میں کو نالی پھٹ سکتی ہے، کوئی بھی مسئلہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ جس میں نالی کا کہیں پہ بھی اگر وہ مسئلہ آئے، نالی بند ہو، تو اس سے کوئی بھی پرابلم آپ کو آ سکتی ہے۔ تو نیچے والی سلائڈ میں اس نے وہ لوتھڑا نکالا ہوا ہے، وہ اس کا نا چکنائی کا وہ نکال کے دکھا رہا ہے کہ یہ چکنائی اس کے اندر یہ جمی ہوئی ہے۔ اب اس میں پہلی سلائڈ پہ وہ ایک ایرو بنا کے ہمیں دکھا رہا ہے کہ کولیسٹرول از آکسیڈائزڈ، یعنی آکسیڈائزڈ کولیسٹرول آکسیڈائز کہتے ہیں گلنے سڑنے کا عمل، یعنی گندگی جب جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، کولیسٹرول
جمع ہو گیا، فیٹ ایکیومولیٹس، چکنائی جم گئی ہے. ان دونوں کے ملنے سے کیا ہو رہا ہے؟ دا انر وال آف بلڈ ویسل از ڈیمیجڈ اینڈ بیکم رف، بلڈ وسکاسٹی انکریزڈ. اب کیا ہو رہا ہے جی؟ کہہ رہے ہیں جو نالی ہے اس کا اندرونی حصہ ڈیمیج ہو گیا ہے، اور جہاں پہ یہ چکنائی جمی ہے اس حصے کو اب خون کی سپلائی نہیں ہو رہی، یعنی نالی کو خون نہیں مل رہا، کیونکہ اس نے نالی نے بھی خون کی سپلائی، خون کے گزرنے سے اپنا حصہ لینا، اپنی غذا لینی ہے. وہاں سے کیا ہوگا؟ نالی پھر آہستہ آہستہ سخت ہو جائے گی. پھر جب خون کا بہاؤ ہوگا تو نالیوں کے دو کام ہیں، ویزو ڈائلیشن، ویزو کنسٹرکشن. جب بھی خون کا بہاؤ ہوتا ہے وہ تو مطلب انسان جب تک زندہ ہے وہ ہوتا ہی رہتا ہے، تو نالیاں پھیلتی ہیں اور سکڑتی ہیں، پھیلتی ہیں اور سکڑتی ہیں. جب نالیاں پھیلتی ہیں اور سکڑتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ خون کا بہاؤ جتنا بھی ہو نا، نالیاں اس کو کنٹرول کرتی رہتی ہیں. لیکن جب کیا ہوتا ہے کہ نالیاں جب چکنائی جم جاتی ہے تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ چکنائی جم جاتی ہے تو نالی کو وہ جب کھردری ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ویزو ڈائلیشن، ویزو کنسٹرکشن کا کام رک جاتا ہے، پھیلنے اور سکڑنے کا پرابلم آ جاتا ہے، پھر نالی اپنا کام نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے پھر نالی کے کہہ لیں کہ پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. اس سے پھر بی پی بہت ہائی رہتا ہے، اس سے ہارٹ اٹیک، فالج اس طرح کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اگر کہہ رہے ہیں جی تھرمبن ورکس. تھرمبن کیا ایک چھوٹا سا ذرہ جو ہوتا ہے، ذرات جو ہوتے ہیں چکنائی کے، گندگی کے، وہ آہستہ آہستہ ملتے ہیں، پھر اس سے بڑا بن جاتا ہے. ٹو فارم تھرمبس بلڈ ویسل از بلاکڈ. اب کہہ رہا ہے جی کہ ایک لوتھڑے کی شکل بن گئی ہے اور بلڈ ویسل جو خون کی نالی ہے وہ بلاک ہو گئی ہے. اب خون کی نالی میں وہ اس کی تہیں بتا رہا ہے کہ انر جو ہے اور آؤٹر جو ہے، لیکن آہستہ آہستہ اندر چکنائی جمنے سے اس کی نالی کا حصہ بند ہو گیا. نیچے بھی کہہ رہے ہیں فیٹ ایمبولس ان ویسلز، چکنائی نالیوں میں جم گئی ہے. اس وجہ سے انسان کو ہارٹ اٹیک، فالج اس طرح کے جو خاموش قاتل ہیں یہ مسائل ہوتے ہیں. اب یہ جب مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کا پتہ نہیں چلتا. یعنی کسی بندے کو اگر بخار ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ پہلے کم تھا آہستہ آہستہ بڑھ گیا، یا اگر کسی کا معدہ خراب ہے تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کو معدے کا مسئلہ ہو رہا ہے، پہلے کم ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ بڑھ جاتا ہے. یا اگر کسی کو سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے پہلے کم ہوگا پھر آہستہ آہستہ بڑھ جائے گا. یا اگر کسی کو جگر کا مسئلہ ہو رہا ہے پہلے کم ہوگا آہستہ آہستہ بڑھ جائے گا. لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے اس کا پتہ نہیں چلتا. یعنی اس کا جب پتہ چلے گا نا کام ہو گیا ہوگا. یعنی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، انسان کا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے، فالج ہو سکتا ہے، اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. یعنی وہ اپنا کام کر گئی ہوگی وہ چیز، تو اس کا پتہ نہیں چلتا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گندگی جمع ہوئی ہے، یہ فیٹ جمع ہوئی ہے، اسے ہمیں ہر سال صاف کرنا ہوگا بنا دیکھے. یعنی ہر سال ہم اس طرح کی چیزیں لے رہے ہیں جو ہمارے خون میں شامل ہو کے جمنے کی وجہ بن رہی ہیں. اگر ہم ان کو صاف نہیں کریں گے تو یہ کب جم کے ہمیں ہارٹ اٹیک کی وجہ بن جائیں گی ہمیں نہیں پتہ چلے گا. ہمیں تب بھی پتہ چلے گا جب ہارٹ اٹیک ہو گیا ہوگا. تو اس لیے جب آپ تندرست ہیں اس حوالے سے تو یہ مت سمجھیں کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ ہونے کا انتظار مت کریں. ہر سال ایک ڈبی اپنے پر فرض کریں کہ یہ لازمی کھائیں. نہیں کھائیں گے تو یہ پرابلم ہو سکتی ہے. اور جان لیں کہ یہ کلیئرلی ہم جو استعمال کر رہے ہیں، کوکنگ آئل استعمال کر رہے ہیں، بوتلیں استعمال کر رہے ہیں، فاسٹ فوڈ استعمال کر رہے ہیں، کیمیکل والی سبزیاں استعمال کر رہے ہیں، کیمیکل والے پھل استعمال کر رہے ہیں، دالیں چاول گوشت کیمیکل والے استعمال کر رہے ہیں، جوسز استعمال کر رہے ہیں، ہر چیز میں کیمیکل استعمال ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے اندر جا کے جمع ہو رہی ہیں، یہ پکی بات ہے. تو ہمیں ہر سال اس کی ضرورت ہے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں ان چیزوں سے. دیکھیں ایک انسان کو جب فالج ہو جاتا ہے وہ کتنی پریشانی سے گزرتا ہے وہی جانتا ہے. ایک انسان کو جب جگر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، یرقان ہو جاتا ہے، وہ کتنی پریشانی سے گزرتا ہے وہ وہی جانتا ہے، یہ ہم نہیں جانتے. اس لیے ہر صورت میں کچھ بھی ہو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے.
ہر سال میں ایک ڈبی کھانی ہے تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ رہیں، ان بیماریوں سے ہم موش قاتل سے بچ سکیں، باقی زندگی بہت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بہت شکریہ جی، آج کا یہ لیکچر تھا پیج نمبر 1 سیل ایڈوینشن کے حوالے سے۔ انشاءاللہ ہم اس کو اب پیج نمبر 2 بھی ہو گیا، 3 کے سے کل انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔